بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے خواتین و حضرات یہ جاننا چاہتے ہیں کہ شب قدر کے نوافل پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، شب قدر کے نوافل کیسے پڑھیں، ان کی نیت کا طریقہ کیا ہے، کتنی رکعتیں پڑھیں اور ان میں کون سی صورتیں پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کو پانے کے لیے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کون سی رات بنتی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین سے شب قدر کے بارے میں سوال کیا تو سبھی صحابہ کرام نے مختلف جوابات دیے۔ پھر آخر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بذات خود ارشاد فرمایا کہ آخری عشرے کی 7ویں رات یعنی 27ویں کی شب لیلۃ القدر ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا پسندیدہ عدد 7 ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا فرمائے، 7 زمینیں پیدا کیں، اسی طرح سے انسانی تخلیق کو بھی 7 مراحل میں پیدا کیا۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ شب قدر کی فضیلتوں، رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں کو حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ قیام کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، لیلۃ القدر کی بابرکت رات کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں کی رات۔ ان 5 راتوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، رو رو کر گڑ گڑا کر بارگاہ الہی میں دعائیں کرنی چاہیے، گناہوں کی بخشش کا سوال کرنا چاہیے، باعزت روزی رزق کا سوال کرنا چاہیے، سکرات الموت کی سختی سے بچنے کی التجا کرنی چاہیے، خاتمہ بالخیر کی درخواست کرنی چاہیے، نوافل اور قیام کا خوب سے خوب تر اہتمام کرنا چاہیے۔ تو جان لیجئے کہ نوافل کے پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی جو خاص طریقے بیان کیے جاتے ہیں ان کا پڑھنا زیادہ سے زیادہ مستحب ہے۔ لہٰذا نوافل کو کسی خاص ترکیب اور طریقے سے پڑھنا جبکہ زیادہ بہتر ہے، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ اصل مقصد رات کا قیام کرنا ہی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور جھکنا اور سر بسجود ہونا ہے، ذکر اذکار کرنا، تسبیحات پڑھنا، صغیرہ کبیرہ غلطیوں اور کوتاہیوں کی معافی کے لیے التجائیں کرنا، اپنے لیے، والدین کے لیے، دوست احباب کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے اور اسی طرح سے پوری امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر و سلامتی کی دعائیں مانگنا۔ آئیے یہ بھی جان لیجئے کہ یہ نوافل کیسے پڑھے جائیں۔ جس طرح سے باقی کے نوافل پڑھے جاتے ہیں اسی طریقے سے ہی آپ جتنے بھی نوافل ادا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن بالخصوص ان نوافل کا ضرور اہتمام کریں جو اب بتائے جائیں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر 2 رکعات صلاۃ التوبہ ضرور ادا کریں۔ صلاۃ التوبہ کی ادائیگی کے بعد رو رو کر اور گڑ گڑا کر اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ 2 رکعات صلاۃ التوبہ کے پڑھنے کا طریقہ کوئی الگ اور منفرد نہیں ہے، بلکہ جس طریقے سے باقی کے 2 رکعت نوافل پڑھے جاتے ہیں بالکل اسی طریقے سے ہی یہ 2 رکعات صلاۃ التوبہ کے نوافل پڑھنے چاہیے۔ مثال کے طور پر جس طرح ظہر کی 2 سنتوں کے بعد جو 2 رکعات نوافل پڑھے جاتے ہیں اسی طریقے سے ہی 2 رکعات صلاۃ التوبہ پڑھنے ہیں۔ ان میں صرف نیت کرنے کا ہی فرق ہے اور نیت صلاۃ التوبہ کی کرنی ہے۔ نیت سماعت فرما لیجئے، میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعات نماز صلاۃ التوبہ کی، واسطے اللہ تبارک تعالیٰ کے منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف، اللہ اکبر۔ اگر یہی نیت دل میں کر لیتے ہیں تب بھی درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز بالکل درست ہو جائے گی۔ اب صلاۃ التوبہ کے 2 رکعات نفل ادا کر لینے کے بعد پھر سے دعا مانگیں، گناہوں کی بخشش طلب کریں، اللہ تبارک تعالیٰ سے باعزت روزی کا سوال کریں اور پھر اس کے بعد یہ 4 رکعت نوافل بھی ضرور ادا کریں۔ یہ حدیث مبارکہ ابن ماجہ میں موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے میرے چچا جان، کیا میں آپ کو عطا نہ کروں، کیا میں آپ پر احسان نہ کروں کہ جب آپ یہ عمل کریں تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بخش دے اور آپ کے تمام صغیرہ گناہوں پر قلم عفو پھیر دے۔ اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوافل کا ارشاد فرمایا جنہیں صلاۃ التسبیح کے نوافل کہتے ہیں،
یعنی کہ صلاۃ التسبیح کی نماز، لہٰذا ان نوافل کا آپ بھی اس رات میں ضرور اہتمام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہو سکے تو یہ نوافل روزانہ پڑھو، اگر یہ نہ کر سکو تو جمعے کو یعنی ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھ لو، اگر ہفتے میں بھی نہ پڑھ سکو تو ہر مہینے میں ایک بار پڑھ لو، اگر مہینے میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو سال میں ایک بار پڑھ لو، لیکن اگر سال میں بھی نہ پڑھ سکو تو کم از کم اپنی پوری زندگی میں تو ان نوافل کو ایک مرتبہ ضرور پڑھ لو۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان نوافل کی برکت کے ساتھ تمام صغیرہ گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور پھر یہ نوافل آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ جس طرح سے ہم باقی بہت ساری عبادات کا اہتمام کرتے ہیں تو اسی طریقے سے ہمیں شب قدر کی رات میں بھی ان نوافل کو ضرور پڑھ لیا جائے، کیونکہ ان کی فضیلت بہت ہی زیادہ بیان کی گئی ہے اور ان کے پڑھنے کا طریقہ بھی نہایت ہی آسان ہے۔ صلاۃ التسبیح کی 4 رکعات نماز ادا کرنے کا مکمل طریقہ جان لیجئے۔ سب سے پہلے نیت کیجئے، میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 4 رکعات نفل صلاۃ التسبیح کی واسطے اللہ تبارک تعالیٰ کے منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف، اللہ اکبر۔ نیت کو دل میں کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ نیت کر کے اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ باندھ لیجئے اور ثنا پڑھیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ صلاۃ التسبیح کے نوافل کی تسبیح ہے، اور کہاں کہاں پر کتنی تعداد میں یہ پڑھنی ہے وہ یہاں بتایا جا رہا ہے، مکمل توجہ سے سن لیجئے۔ سب سے پہلے نیت کریں، پھر تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ باندھ لیں، پھر ثنا پڑھیں، اس کے فوراً بعد 15 مرتبہ تسبیح پڑھیں، اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں، پھر سورۃ فاتحہ پڑھیں، پھر دوسری جو بھی سورت آپ پڑھنا چاہیں، اس کے بعد 10 بار دوبارہ سے نوافل کی تسبیح پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں۔ رکوع کی 3 بار تسبیح سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ نوافل کی تسبیح پڑھیں، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد رکوع سے اٹھنے کے بعد قیام میں ربنا لاک الحمد پہلے پڑھیں، اس کے بعد 10 مرتبہ پھر سے نوافل کی تسبیح پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں۔ سجدے کی 3 تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد 10 مرتبہ نوافل کی تسبیح پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہنے کے بعد اٹھیں اور 2 سجدوں کے درمیان یعنی جلسے میں بیٹھ کر 10 مرتبہ نوافل کی تسبیح پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہنے کے بعد دوسرے سجدے میں بھی ویسے ہی سجدے کی 3 تسبیح پڑھ کر 10 بار نوافل کی تسبیح پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھ جائیں اور دوسری رکعت کے لیے قیام میں کھڑے ہو جائیں۔ اس طرح سے پہلی رکعت میں کل 75 مرتبہ نوافل کی تسبیح ادا ہو جائے گی۔ دوسری رکعت میں بھی سب سے پہلے 15 مرتبہ نوافل کی تسبیح کے بعد سورۃ فاتحہ، پھر دوسری سورت، پھر 10 بار نوافل کی تسبیح، پھر رکوع میں بھی 10 مرتبہ نوافل کی تسبیح، پھر قیام میں بھی 10 مرتبہ نوافل کی تسبیح، پھر سجدے میں 10 مرتبہ، پھر جلسے کی حالت میں 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ نوافل کی تسبیح پڑھیں اور پھر اتحیات میں بیٹھ جائیں۔ اتحیات پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں، دعا پڑھیں اور پھر اللہ اکبر کہہ کر اٹھ جائیں۔ تیسری رکعت ثنا سے شروع کریں جیسے پہلی رکعت کی تھی، اور بالکل پھر سے پہلی اور دوسری رکعت کی طرح ہی تیسری اور چوتھی رکعت مکمل کریں، پھر اتحیات میں بیٹھ جائیں اور اتحیات کے بعد درود شریف اور دعا کے بعد سلام پھیر لیں۔ جب آپ سے 4 رکعت نماز نوافل یعنی صلاۃ التسبیح پڑھ چکے ہوں گے تو اس کی ہر رکعت میں 75 بار نوافل کی تسبیح پڑھ چکے ہوں گے، اور یوں یہ تسبیح 300 مرتبہ مکمل ہو چکی ہوگی۔ یہ 4 رکعت صلاۃ التسبیح پڑھنے کے بعد جتنا زیادہ ہو سکے درود شریف پڑھیں، دوسرے ذکر و اذکار کریں، کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ پڑھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی طاقت عطا فرمائے اور شب قدر کی رحمتوں سے بہرہ مند ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔